خوش آمدید رپورٹر ڈائری کے خصوصی پوڈ کاسٹ سے آپ کی خدمت میں ہوں مرتضیٰ زیری، اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں عبد الوکیل۔ بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو بدعنوانی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ان سے اپنے اس پروگرام میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج میرے ساتھی اینکر عبد الوکیل ایک انتہائی اہم موضوع اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سٹوری ہے، پہلے ان سے یہ سٹوری سنتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بدعنوانی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ کہاں اور کیسے ہوا ہے۔ جی عبد الوکیل، بتائیے گا کیا ہوا؟ بہت شکریہ۔ ویسے بدعنوانی کے واقعات کی اگر ہم ذکر کریں تو واقعات تو بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کس کس کو رپورٹ کریں، کیونکہ بلوچستان میں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بدعنوانی کے رپورٹس ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کہانی میں تھوڑا سا شارٹ کٹ کروں گا تاکہ جو ہے ہر بندے کو سمجھ آئے۔ جی اب کچھ دن پہلے میں جب بازار گیا شاپنگ کے لیے، وہاں پر میرے ایک دکاندار سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، تو انہوں نے ایک طعنہ دیا کہ آپ لوگ صرف نام کے جرنلسٹ ہو، آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں میں اتنا یا ہمت یا غیرت، وہ عام طور پر جب کوئٹہ میں کہا جاتا ہے کہ ہے نہیں، کہ آپ لوگ ہم آپ کو کوئی خبر دے بدعنوانی کے حوالے سے، آپ ان کو چلا سکے۔ تو وکیل، ان کے پاس ایسی کیا خاص خبر تھی جو آپ لے کے آئے ناظرین کی؟ دیکھیے، پھر میں نے جب ان سے بات کی، پہلے تو وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے، اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ شاید ہم اس کو رپورٹ کرنے کی جو سکت ہے وہ نہیں رکھتے۔ پھر مکالمے میں نے ان سے وہ سارا جو کرپشن کا کہانی تھا وہ میں نے نکالا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ وہ، چونکہ وہ خود بھی غیر قانونی ایک کام کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک کابلی گاڑی تھا، پشتن آباد تانے کے ایس ایچ او۔ کابلی گاڑی کو تھوڑا سا ڈیفائن کرے، لوگ باہر کے ہمارے کوئٹہ کے علاوہ جو لوگ ہیں اس میں سمجھ کابلی گاڑی کیا ہوتی ہے؟ کابلی گاڑی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نان کسٹم پیڈ جو گاڑی ہوتی کسٹم ہے، پلیٹ، بالکل جی جی جی، بالکل جو افغانستان سے یہاں پر آتی ہے، اور یہاں پر کافی لوگ کسٹم پیڈ نہیں ہوتی۔ کسٹم پیڈ نہیں ہوتے، کافی لوگ یہاں پر چلاتے ہیں۔ تو یہ کابلی گاڑیاں تو منسٹرز، ان کے بیٹے، ہمارے یہاں پر ایکس سی این ایس ڈی اوز، ان کے بیٹے، ان کے بچے، حتیٰ کہ ان کی بیویاں، یہ سب چلاتے ہیں۔ تو اگر کارروائی ہو جائے میرے خیال سے پورا کوئٹہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ پورے کوئٹہ میں آپ کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہی ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف منسٹرز، سیکٹریز، یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، ہمارے عام لوگ ملوث ہیں۔ وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ عام لوگ اپنے آپ کو کس طرح سے بچاتے ہیں۔ صحیح۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی چلاتا ہوں، تو پشتون آباد کے ایس ایچ او صاحب ہے روزی خان کاکڑ، اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیوٹی آفیسر ہے منظور، انہوں نے یہ گاڑی جو ہے اپنے تحویل میں لی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جی کاغذات دے دیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے۔ تو ان کے آپس میں جو ہے ایک پھر سوداگری شروع ہو گیا تھا۔ سوداگری تقریباً بقول اس ذرائع کے کہ 2 لاکھ روپے منظور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے 2 لاکھ روپے دینے ہیں، میں آپ کی گاڑی چھوڑ۔ وکیل، میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں کیونکہ یہ ایک الزام ہے، اور ایک جو ذرائع نے آپ سے بات کی ہے مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں اس نان کسٹم پیڈ یا کابلی گاڑی کو چھوڑنے کے لیے۔ تو آیا یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے؟ اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات بہت سارے ہیں، سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں پر سارے واقعات کو ہم ایک پروگرام میں ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کریں گے فردن فردن جو ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب 2 لاکھ روپے کا منظور نے ان کو بتایا ہے، ان کے آپس میں بارگننگ ہو گئی۔ بارگننگ میں یہ طے ہوا کہ جی آپ نے 1,15,000 روپے دینے ہیں، اس میں سے 90,000 یا 80,000 روپے جو ہے وہ ایس ایچ او روزی خان کاکڑ کے ہیں، جو کہ پشتون آباد کا ایس ایچ او ہے، اور باقی جو پیسے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اس میں تقریباً کوئی 20,000 یا 15,000 منظور نے آپس میں اپنے پاس رکھے، اور باقی 5,000 روپے ایک اور سپاہی ان کو دیے۔ یہ تو الزام ہے۔ یہ دوبارہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک الزام ہے، اور جو منظور ہے وہاں پہ ڈیوٹی آفیسر ہے، اسی طرح روزی خان کاکڑ جو ایس ایچ او ہیں تانے کے، ان کے حوالے سے الزام لگایا گیا۔ تو جو صحافتی ہمارے جو ایتھکس ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہے، جو ہم نے سیکھا ہے،
اس حوالے سے آپ نے کیا جو دوسری پارٹی ہے جس پہ یہ الزام لگائے ان سے آپ نے رابطہ کیا، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ابھی ہم روزی خان کاکڑ کو فون کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ روزی خان کاکڑ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روزی خان صاحب، عبدالوکیل بات کر رہا ہوں، جرنلسٹ کوئٹہ سے۔ جی جی، سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے سر آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا احسان ہے۔ ایک تو اس چیز پر آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں سر، وہ جو ایک بندہ قتل ہوا تھا، بہت زبردست آپ لوگوں نے کارروائی کی، وہ بندہ آپ لوگوں نے اریسٹ کروا دیا۔ آپ کو خوش رکھے۔ اور سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ سر، بھائی جان آپ کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے سر۔ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ خبریں ملی تھی پشتون آباد تھانے کے حوالے سے۔ جی جی، یہ منظور صاحب ہے آپ لوگوں کے میرے پاس، میرے خیال سے ڈیوٹی آفیسر ہے، کون ہے سر؟ جی جی، تو ان حوالے سے سر کچھ قابلی گاڑیاں انہوں نے پکڑی تھی، پھر ان سے پیسے لے کے آپ کے نام پہ بھی انہوں نے پیسے، کب؟ ایک تو ایک کیس ہمارے پاس ہے، ان کے سارے ثبوت وغیرہ سب کچھ ہے، تقریباً کوئی 9-10 دن پہلے۔ آپ اس کو ثبوت کے ساتھ لاؤ، وہ بندہ چھٹی پر ہے۔ جی جی، نہیں سر، اس نے آپ کے نام پر پیسے لیے ہیں، اس نے کہا کہ ایس ایچ او 90,000 روپے ایس ایچ او مانگ رہا ہے، باقی 20,000 روپے۔ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ ہیلو؟ آپ اس طرح کرو، جی سر۔ آپ اس طرح کرو، تانے آ جاؤ، میں تانے میں موجود ہوں، بندہ تو چھٹی پر ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں، میرے سامنے لے آؤ اس کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں سر، بات یہ ہے کہ ہم نے نیوز چلانی تھی، آپ سے کنفرم کرنا تھا سر، ابھی ہم تو تانے نہیں آ سکتے نا ہمیں سر۔ جی جی، ابھی آپ یہ دیکھو، ایک بات پر آپ کیا بول رہے ہو، دوسرے بات پر آپ کیا بول رہے ہیں۔ یہ تو پاکستان ہے، پاکستان میں تو جب لوگوں کو آپ تناکے پر روک دیتے ہو، جی جی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی سلوٹ کرے، مجھے پروٹوکول دے، جی جی، مجھے کوئی چیک نہ کرے، میرے شیشے کالے بھی ہو جی جی، اور چیک بھی نہ جی جی، کرے۔ موٹر سائیکل والے کو پوچھو، وہ بولتا ہے میرا نمبر پلیٹ ہے، انشاءاللہ میں بہت صحیح آدمی ہوں۔ جی جی، جب آپ ادھر کرائم دیکھتے ہو، کرائم کا یہ روش ہے کہ ہر بندے نے جو ہے ایک نمبر پلیٹ بھی نہیں لگایا ہوتا ہے، کبھی کسی نے نمبر پلیٹ ایک لگایا ہوتا ہے، تو جی جی، ہم لوگوں نے ہر جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے سر ان چیزوں پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جب آپ لوگ کارروائی کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں نے ہم نے ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے سر، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو لنک بھی سینڈ کروں آپ گا۔ مجھے ایک منٹ سنو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یا جی مجھے سر، آپ سنتے ہو، جی جی جی، بلکہ میں حکم آپ کو کریں۔ روکتا نہیں ہوں کہ آپ کیا جو حکم نہیں ہے، آپ نے مجھے کال کیا، میں نے تو کام نہیں کیا۔ نہیں، جی میں یہ بالکل۔ بول رہا ہوں کہ آپ ایک بندے پر، اگر آپ بندے کے ساتھ کسی کا معاملہ ہے تو آپ جب آپ یہ بولتے ہو کہ میں ٹرانسپیرنٹ ہوں، جی ایک جی، جسٹ ہوں، جی تو آپ جی، آ جاؤ، میں بندے کو بلا لیتا ہوں، آپ اپنے بندے کو لاؤ، میں بندے کو آپ کے سامنے کر دوں گا، بندہ آپ کے سامنے جب بیٹھ جائے گا تو آپ کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، نہ آپ کی بدنام ختم ہوگا۔ آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا کام کرو، اپنا جو آپ کرتے ہو، لیکن اگر تسلی ہو گئی تو آپ اس بندے کو بولو کہ یار آپ بندے پر کیوں یہ الزام لگا رہے ہو۔ بندہ جو وہ میرے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پروگرس کیا اسی بندے نے جو میرے ساتھ پہاڑ پر گیا تھا۔ جی جی جی، اب ایک بندہ ادھر کا لوکل ہے، جی ابھی جی، لوکل کو تو آپ کو پتہ ہے کہ عبدالوکیل خان کوئی اس کو برداشت کرتا نہیں ہے۔ سر، ہر بندہ بولتا ہے کہ یار بس میں مجھے کیوں روکا ہے، کوئی بولتا ہے مجھے کیوں روکا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ دم کو نہیں دیکھتے ہے، بندہ کتے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ نہیں بات یہ ہے، دیکھیں سر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جس بندے نے آپ صرف ایک بات میرا سن لے، اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا۔ میرا کوئی بندہ یہ نہیں ہے، یہ ایک ذرائع ہے، اس نے ہمیں خبر دی ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے سر، انہوں نے ثبوت مجھے دیے۔ جی جی سر، ہمارا جو جی سر، جی سر، ذرائع، ابھی آپ ذرائع کوئی انسان ہوئے گا، ذرائع تو یہ نہیں سر، ہے کہ کوئی جو ہے سر، وہ سر، فرشتہ ہے یا کوئی ہاں، آپ تعلیم یافتہ ہو، دیکھو سر، ذرائع سر، والے سر، کو آپ اس طرح کرو، سائیکل کے تیل آپ کو میں ڈال کے دیتا ہوں، آپ نہیں سر، وہ بات نہیں ہے سر، نہیں، اس کو بلا، یہ بات نہیں ہے آپ سر۔ اس طرح کرو، کم از کم ایک بندہ جو بندہ کام بھی کر رہا ہے، بات جی روڈ جی، بھی کر رہا ہے، بندے کا ویسے ایک بندے کے ساتھ نہیں لگتا ہے، جی جی، تو جب نہیں لگتا ہے اس کو ابھی ہمارا اس کو تو حل نہیں ہے۔ ایک بندہ ادھر کا لوکل ہے، بندہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ذاتی کوئی معاملہ ہے، اس سال بندہ بولتا ہے کہ یار میں نے ذرائع بتائے، ذرائع کوئی نہیں بتایا۔ یہ ایسا ہے، دیکھیں سر، ہمارے اپنے ویب سائٹس ہے، سب کچھ ہے، ہمیں لوگ فونز کرتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی ثبوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تو ہم، ہیلو آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہیلو سر، آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی، آپ اس طرح کرو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جی تو جی، آپ 20 منٹ کے لیے ادھر آ جاؤ، چلو میں بلا لیتا ہوں، آپ اس کو بھی سن لو، اس کا موقع بھی لے لو، ٹھیک ہو، کیونکہ میں نے منظور صاحب کو بھی میں نے کال کیا تھا، دیکھو
ہمارے جو ہم نیوز والے ہیں ہم دونوں طرف کے سنتے ہیں آپ کے لیے میں بلا لیتا ہوں سر ہم دونوں طرف سنتے ہیں ہمارے ہم کسی کا سائڈ پکڑتے نہیں ہیں سر وکیل جان وہ میں اس چیزوں سے آپ کو نہیں روکتا ہوں جی پاکستان سارا اس نام پر چل رہا ہے سر ایک چیز ہے آپ سنجیدہ بندے ہو تعلیم یافتہ لگ رہے ہو اگر سر، آپ سر۔ تعلیم یافتہ لگ رہے ہو 2 منٹ آ جو آپ سر اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ آپ کا بھی موقف لے لوں سر چلیں انشاءاللہ میں یہ چکر لگاؤں گا سر تھینک یو سو مچ آپ آ جاؤ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے تو بالکل وکیل آپ نے بات بھی کی ایس ایچ او سے، اور لیکن ان کی جانب سے تو اور طرح کے جوابات آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس یہاں پر ہمارے آفس آ جائیں، آپ کو ہم پیٹرول کے پیسے بھی دیں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. تو مطلب یہ کس جانب اس پورے معاملے کو لے جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا ناظرین کو سمجھائیں. دیکھیں ہم نے جس طرح سے ایس ایچ او سے بات کی ان کو میں نے بتایا کہ اور انہوں نے ایک اور کارروائی کی ہے. پشتون آباد میں پہاڑ پر ایک بندے کو مارا گیا تھا، ان کے قاتلوں کو بھی ایس ایچ او صاحب اور جو منظور ہے انہوں نے ہی پکڑا تھا. تو میں نے آپ نے سٹارٹ میں دیکھا اپریشیٹ بھی کیا اس حوالے سے. دیکھیں ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کلیش نہیں ہے، کوئی ذاتیات نہیں ہے، لیکن بدعنوانی کے خلاف ہم اپنے بساط کے مطابق جو ہے اس پر کام کریں گے. جتنا ہم نے کرنا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے، فون پہ آپ لوگوں نے خود سنا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ نے خبر چلانا ہے چلا لے، اس میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اتنا کوئی بڑا بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اس نے مجھے انڈائریکٹلی آفر کیا ہے کہ آپ آ جائے، تانے آ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھے، میں منظور کو بلا لوں گا، آپ اپنے بندے کو بلا لیں. میں نے ان کو یہ ایک چیز کلیئر کٹ بتا دیا کہ میرے کوئی بندہ نہیں ہے. یہ ایک نیوز کسی نے مجھے بھیجا ہے، وہی نیوز میں چلانا چاہ رہا ہوں اور اس کے حوالے سے آپ سے جو ہے موقف لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اپنا جو صحافیانہ حق تھا، آپ نے جو ایتھکس تھے وہ آپ نے پورا کیا اور ان سے بھی بات کی جو دوسری فریق تھی. لیکن اس حوالے سے کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہم آگے بھی اس کے جو کچھ اقساط ہیں وہ ہم اس کو چلائیں گے. ہم اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان، آئی جی پولیس اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں پولیس کے، ان کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ شہر میں جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں بدعنوانی کے، ان کو روکا جائے. لیکن ہم اپنی جو یہ رپورٹنگ ہے اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے رپورٹر ڈائری، اس کو ہم جاری رکھیں گے. آئندہ آنے والے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نے کے بعد